VIP لانچ کے باہر پارکنگ میں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی تھی۔ لانچ کے اندر تو عام آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مختلف اخبارات کے نمائندے جرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، گو کہ ان کے لیے یہ ایسا رش معمول کی بات تھی، لیکن عموماً بہت اہم شخصیات کی آمد پر ہی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ سائن لوگ کی مقبولیت سے وہ بے خبر تو نہیں تھے، لیکن اس کے استقبال کے لیے ایسے لوگ کھنچے چلے آئیں گے اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ 8-10 روز پہلے ہی سائن لوگ بھارت یاترا پر گئے تھے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اپنے بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دینے کے علاوہ حضرت شاہ جی کے سالانہ عرس میں شرکت بھی تھا، جس کے لیے انہیں حضرت شاہ جی کے سجادہ نشین نے اجمیر شریف سے خود دعوت نامہ ارسال کیا تھا، اور سائن لوگ کی خصوصی شخصیت کے پیش نظر ان کے لیے جہاں ویزا وغیرہ کے حصول میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، وہاں انہیں بھارتی حکومت کی طرف سے بھی خصوصی طور پر VIP پروٹوکول دیا گیا تھا، اور دہلی کے ہوائی اڈے پر ان کے استقبال کے لیے جہاں حضرت شاہ جی کے سجادہ نشین چھوٹے شاہ صاحب موجود تھے، وہاں 2 سرکاری اہلکار بھی موجود تھے جنہوں نے سائن لوگ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر ان کا بڑے ہاردک من سے سواگت کیا تھا۔ سائن لوگ یوں تو گزشتہ 7-8 سال سے بھارت میں مختلف بزرگوں کے عرس میں شمولیت کے لیے جاتے رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کی شرکت بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ سائن لوگ کا تعلق ملک کے ایک پسماندہ سرحدی علاقے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد کی مجرمانہ سرگرمیوں کا ریکارڈ حکومتی فائلوں میں جا بجا موجود تھا۔ ان کے والد مرحوم اپنے علاقے کے مانے ہوئے ڈکیت تھے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل ان تک منتقل ہوتا آیا تھا۔ سائن لوگ پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا۔ ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ سائن لوگ بزرگ بابا شاہ جیونا کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، اور کم عمری میں ہی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بھیج دیا گیا، جہاں اسکول کے زمانے ہی سے ان سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سنائی دینے لگیں۔ سائن لوگ کے متعلق نوجوانی ہی میں انکشاف ہو گیا کہ ان کے سر پر کسی بزرگ کا سایہ ہے، اور اسی بزرگ کے قلم سے سائن لوگ کے والد صاحب بھی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اب سیاسی زندگی گزارنے لگے تھے۔ سائن لوگ کے والد کی زندگی میں یہ انقلاب اچانک کیسے آ گیا؟ وہ ایک خاندانی ڈاکو سے معزز شہری اور سیاسی لیڈر کیسے بن گئے؟ راتوں رات سائن لوگ سے متعلق پورے سرار داستانیں نزدیک دور کے کوٹ میں کیسے پہنچنے لگیں؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کبھی کسی نے ایمانداری سے کوشش نہیں کی۔ اگر کسی ایجنسی نے اپنے کسی اہلکار کے ذمے یہ تفتیش لگائی تو اس نے بزدلی سے انٹ شنٹ رپورٹ لکھ کر اپنی گلو خلاصی کروا لی۔ یہ بیچارے بھی مجبور تھے۔ اصل میں سائن لوگ کے والد نے اچانک ہی اتنا سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا کہ اس تک پہنچنا اور اس کے متعلق کوئی بھی اہم اطلاع اوپر تک پہنچانا خطرے سے خالی نہیں رہا تھا۔ جب سے ایک تحقیقاتی ایجنسی کے 2 انسپیکٹروں کی یکے بعد دیگرے گوٹھ ناتھن میں پراسرار طریقے سے اموات ہوئی تھیں، اس کے بعد سے دوسری ایجنسیوں کے اہلکار بھی کچھ سہم سے گئے تھے۔ دونوں کی موت سے متعلق حقائق جاننے کے لیے سرکاری سطح پر جو کمیٹی بنائی گئی، اس کا سربراہ جس MPA کو نافذ کیا گیا وہ خود سائن لوگ کے خاندان کا پروردہ تھا۔ اس کے کئی ناجائز دھندے سائن لوگ کے والد کے ساتھ سانجے تھے، لیکن اس بات کا علم اول تو کسی کو تھا نہیں۔ اگر کسی کو تھا بھی تو وہ کبھی اپنی زبان پر ایک لفظ بھی لانے کو تیار نہ ہوتا۔ نتیجہ حسب توقع نکلتا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہی لکھا کہ ایک انسپیکٹر سانپ کے ڈسنے سے اور دوسرا کسی گاڑی کے ساتھ اچانک کسی ویرانے میں ٹکرانے سے مر گئے تھے۔ ان کی موت اتفاقی اور حادثاتی تھی۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس بیچارے سے متعلق کسی نے یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی کہ وہ جائے حادثہ پر کیا لینے گیا تھا، جبکہ جائے حادثہ گوٹھ ناتھن سے 10-12 میل دور تھی، اور جس ٹریکٹر کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل ٹکرائی اس کا نمبر وہاں موجود کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جائے واردات پر موجود 5-6 ہاریوں نے ایک ہی رٹا رٹایا بیان دیا کہ وہ کسی کام سے اس طرف جا رہے تھے، جب رات کے اندھیرے میں انہوں نے کسی موٹر سائیکل سوار کو ٹریکٹر سے ٹکراتے دیکھا۔ ٹریکٹر والا فرار ہو گیا اور موٹر سائیکل والے کو وہ نہ بچا سکے کیونکہ نزدیکی ہسپتال بھی وہاں سے کم از کم 15 میل دور تھا۔
اسی طرح بیچارہ دوسرا انسپیکٹر گوٹ ناتھن کے باہر صحرائی علاقے میں کسی سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ اس بات کا علم کسی کو نہ ہو سکا کہ وہ رات کے اس پہر مقامی تھانے کی عمارت سے جہاں اس کا قیام تھا وہاں ریتلے میدان میں کیا کرنے گیا تھا۔ مقامی تھانے دار نے ایک ہی بات کہی تھی کہ مرحوم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا یا اسے روکنا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ مرنے والے ایک انسپیکٹر نے جو ادھوری سی رپورٹ اپنے ہیڈ کوارٹر تک کسی طرح پہنچائی تھی، اس کے مطابق سائن لوگ کے والد نے ایک مقامی لسانی تنظیم کے لیڈر سے، جس کی سرگرمیاں ہمیشہ مشکوک رہی ہیں، اچانک گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پلان تیار کر کے اس پر عمل کیا، جس کے مطابق نزدیک دور دیہاتوں میں سائن لوگ سے متعلق پراسرار داستانیں پھیلائی گئیں، موقع کے گواہ پیدا کیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائن لوگ کا حلقہ احباب بڑھتا گیا اور اس کے والد کی موت تک نزدیک دور کے شہروں سے اس کی شہرت نکل کر ملک کے کونے کونے تک پھیل گئی۔ سائن لوگ اب اپنے گوٹ پر سال میں 1-2 مرتبہ ہی جایا کرتے تھے اور اکثر ان کا قیام اپنی شہر کی رہائش گاہ ہی میں ہوتا تھا۔ ان کے مریدوں کا حلقہ کسی ایک طبقہ فکر کے لوگوں تک محدود نہیں تھا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، سیاسی مذہبی رہنما، شوبز کے بڑے بڑے لوگ ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے تھے۔ سرکار دربار تک ان کی رسائی تھی۔ ان کے حکم اور اشارے سے کئی تقدیریں بننے اور بگڑنے لگتی تھیں، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ سائن لوگ مردوں سے زیادہ خواتین میں مقبول تھے۔ بڑے بڑے عمائدین شہر و مملکت کی بیگمات، ایکٹریس، سوشل ورکرز ان کی مرید تھی۔ ان میں خانم بھی شامل تھی، جو ملک کی سب سے مہنگی اور سرکاری حلقوں میں سب سے مقبول ماڈل شمار ہوتی تھی۔ گو کہ اب خانم نے ماڈلنگ کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور سوشل ورکر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا لی تھی، لیکن آج بھی اس کے سینکڑوں عشاق ملک کے کونے کونے میں اس کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔